السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 322 سیریل ہے۔ ہم ایک دم اختتام پر ہیں، اور کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب 4 دن باقی رہ گئے تھے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ کیا کیا باتیں کی۔ ایک بات اس میں اور ہے، اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 4تھا دن تھا جس میں آپ نے وصیت فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ پیش آیا، جو واقعہ قرطاس کے نام سے مشہور ہے۔ قرطاس کہتے ہیں پیپر، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا، اور صحابہ نے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اس پر میں بات کر چکا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری نماز پڑھی جانے والی آخری نماز ہے جو آپ نے جماعت سے پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات اس میں پڑھایا، اور اس کے بعد آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں تشریف لائے۔ تکلیف برقرار تھی اور الجھن کی کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ مغرب نماز پڑھا کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عشاء کی نماز ہو گئی؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، عشاء کی نماز میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پانی منگایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ غسل کیا، لیکن صحیح روایت جو ہے وہ وضو کی ہے۔ آپ نے پانی منگایا، اور پانی منگانے کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی اٹھ کے کھڑے ہوئے ویسے ہی پیروں میں طاقت نہیں تھی، آپ جو ہے وہ گر گئے، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر پہلا سوال کیا آپ نے کہ نماز کا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ جو گھر والے عورتیں تھیں، کہا کہ نماز میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تقریباً تمام بیویاں اور گھر کے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی منگایا، اور منگا کر کے جو ہے آپ نے وضو کیا، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے پھر گر گئے۔ پھر اسی حالت میں آپ بے ہوش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، پھر آپ نے سوال کیا کہ نماز ہو گئی؟ تو گھر والی عورتوں نے، یہ جو بھی مرد تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نماز میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ وضو کیا تو آپ کی طبیعت اتنی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ مسجد جا سکیں۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جعلی پیر لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نماز ہم سے معاف ہے، ایک طبقہ کہتا ہے نماز ہی ہم سے معاف ہو گئی ہے، ایک طبقہ مشٹنڈا بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے میں روزانہ مدینے میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مسجد، بلکہ یہ کہیے کہ مسجد میں گھر ہے، مسجد میں ہی کیا ہے، گھر ہے۔ اور وہ سادہ گرامی کی طبیعت اتنی خراب ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جماعت سے پڑھنے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ اللہ نے جان بوجھ کر کے کروایا۔ جیسے تیسری مرتبہ اللہ نے صحت دی کہ آپ جا سکیں، وہ چاہتا ہے تو پہلی مرتبہ بھی ایسا کرا سکتا تھا۔ وہ امت کو یہ میسج پاس کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو، جس نبی کے تم امتی ہو، اس کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ اس حالت میں بھی جماعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں ہم لوگ سنتے ہیں، ہم لوگوں کو نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو آپ کو 2.5 سال پونے 3 سال ہو گئے لگاتار یہ ایک آیت پڑھتے ہوئے،
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہت سی آیتیں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن یہی آیت بار بار پڑھی گئی تقریباً 99% کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، لہذا اس سے نماز کی اہمیت اور جعلی لوگوں کی جال سازی سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک صاحب یہ آئے تھے تو ایک صاحب لے کر کے آئے، نماز مغرب کا وقت ہے، انہوں نے کہا مولانا آپ جائیے نماز پڑھیے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ، تو دوسرے صاحب نے کہا کہ صاحب ان کو معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ معرفت شیطان کی بھی نصیب ہوتی ہے کبھی کبھی آدمی کو، سب سے بڑی معرفت اللہ کے رسول کی ہے۔ جس کو سب سے زیادہ معرفت ہونے کے باوجود بھی وہ اس حالت پہ نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، اور ایک بندہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے مجھے معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ تو جو صاحب لے کر کے آئے تھے، ہم نے کہا معرفت کی دو قسم ہے، ایک معرفت الہی ہے، ایک معرفت شیطانی ہے، لہذا اس قسم کے دھوکے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نماز صرف ایک ہی وجہ سے معاف ہے، جب بندہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہت اللہ والے ہیں، اور ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے، اللہ والے ہیں۔ اللہ والے ہو کے اگر اللہ کی یاد میں کوئی دیوانہ ہو گیا وہ ایک الگ کیفیت ہے، لیکن اب دیوانگی کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ کیونکہ عشق الہی کو برداشت کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، ایسے چانسز ہیں، لیکن یہ کہ آپ اس کے بعد اس کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں کہ اب بڑے پہنچے ہیں، اگر یہ ڈنڈا ہم کو مار دیں گے تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی، تھوک دیں تو ہماری قسمت ہے، اور جھانپڑ مار دیں تو اس سے بڑی قسمت ہے، گالی دے دیں تو اس سے بڑی قسمت ہے، یہ سارے کے سارے بدعقیدگی ہے، سمجھے۔ مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے پاکستان کا، خود کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مغرب کے وقت میں ایک مسجد میں تھا، نماز پڑھی تو ایک بزرگ صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہاں، تو دیکھا دروازے پہ لوگ کھڑے تھے ان سے ملنے کے لیے، سب لوگ منہ کھولے تھے، سب کے منہ میں تھوک رہا تھا۔ مفتی، یہ اس امت کی حالت ہے جس کو نبی نے پیشاب کرنے کا طریقہ تک بتایا ہے، اس کو یہ بھی بتا کے جاتے ہیں کہ جب بڑا بزرگ جائے گا تو منہ کھڑے ہو جانا، منہ کھول کے وہ تھکتا جائے گا، سمجھے نہیں۔ یہ امت کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لہذا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری مرتبہ اٹھے تو اٹھنے کے بعد بھی آپ کی جو ہے وہ طاقت ایسی نہیں تھی کہ آپ ڈائریکٹ جا سکیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ایسا ہے کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نہیں جا سکے، اٹھے تو لیکن مسجد نہیں جا سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تھے، اور ابو بکر کو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ بہت روایتیں اس میں ہیں، عجیب عجیب طرح کی روایتیں ہیں۔ بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر جب کھڑے ہوئے ممبر پہ تو بے ہوش ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں اور مجھے نماز پڑھانی پڑ رہی ہے، تو یہ سوچ کر کے بے ہوش ہو گئے، لیکن روایت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ روایت صحیح ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر کی یہ شان ہے کہ جب سب ہوش کھو بیٹھتے ہیں نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوش میں رہتے ہیں۔ عمر جیسا آدمی بھی حضور کی وفات پہ ہوش کھو بیٹھا تھا، اور اس وقت اگر عمر کو بھی کسی نے سنبھالا تو کس نے سنبھالا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا تھا۔ بہرحال ایسے واقعات آ جاتے ہیں تاریخوں میں، واللہ عالم۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح ہے ان کی روایت ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی، وہ گرنے والی میں نہیں، یہ جو بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے ان کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اس میں شیعہ حضرات نے خوب جو ہے وہ گیم کھیلا، اور جتنا ہو سکا نمک مرچ لگا کر کے ضعیف روایت، موضوع روایت، یہ وہ ملا کر کے ایک کنفیوژن کا پورا ڈبہ بنایا انہوں نے۔ بہرحال بخاری اور مسلم کی صحیح اصح روایت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، سیدھی سی بات ہے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت میں بات معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں تھے، کہیں اطراف میں تھے، اس وقت بلال کو حکم دیا نماز پڑھانے، یہ بھی روایت تقریباً صحیح ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر ابو بکر نہیں ہے تو عمر کو نماز پڑھا دیتے ہیں۔ تو جب عمر کو نماز پڑھانے کی بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا نہیں، 3 مردوں کا نہیں، عمر نہیں پڑھائیں گے، نماز ابو بکر صدیق ہی پڑھائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اگر کسی کے پیچھے نماز ادا کی ہے تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک ہی رکعت پڑھی گئی ہے اور ایک رکعت اللہ کے رسول کی چھوٹ گئی تھی، ایک رکعت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے پوری زندگی میں، اور یا تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ابھی بات آئے گی۔ بہرحال تو اسی روایت میں یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھانے کی بات کہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، نماز ابو بکر کو پڑھانا ہے عائشہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں، میرے ابا کو نہیں بلاؤ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر کو بلاؤ۔ یہ روایت ایک دم صحیح ہے۔ تو جب دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتی رہیں کہ میرے ابا کو بلانے کے بجائے حضرت عمر کو بلایا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت حفصہ سے کہا کہ حضور سے کہو کہ میرے ابا کو بلا کر نماز پڑھا دیں۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ حفصہ نے حفصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو بلا کر نماز پڑھواؤ، اس پر آپ نے فرمایا کہ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُكُنَّ یوسف، کہ تم لوگ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو۔ ایک مرتبہ اس پر میں نے آپ کو پوری تفصیل کیا تھا کہ اس کے پیچھے، یہ جملے کے پیچھے کیا باتیں ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کے اصرار کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہی حکم دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 دن اب پورے ہو گئے، تیسرا دن اور دوسرا دن۔ جب 3 دن رہا اور 2 دن، ان دونوں دنوں میں کوئی ایسی چیز تاریخی لحاظ سے بہت اہم واقع نہیں ہوئی، صرف یہ ہوا کہ جب 3 دن باقی رہ گیا تو فجر کی نماز بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، عشاء پڑھا چکے تھے اور فجر پڑھائی۔ فجر پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محسوس کیے کہ طبیعت میری ٹھیک ہے۔ نماز آپ اپنے گھر پہ ادا فرما رہے تھے، لیکن آپ کو ظہر سے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میں جا سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے پر مسجد جانے کی کوشش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو پیروں میں طاقت نہیں تھی اور آپ کے پیر کچی زمین تھی، جب رگڑ کے جا رہے تھے تو پیروں سے نشان بن رہے تھے۔ یہ دونوں آدمی اپنے کندھا کا سہارا لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد تک لے گئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کر چکے تھے۔ اس کو بھی نوٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر چکے تھے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ نماز جب ایسے صف لگی ہوئی ہے اور بندہ اس جانب سے، کیونکہ مسجد نبوی کے بائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک ہے، تو جب بائیں جانب سے بندہ چلا اور آگے جب آیا امامت کی جگہ پہ تو یہ سارے لوگوں کو کراس کیا۔ کون؟ جو آگے کی صف ہے۔ اسی لیے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، جب تک آپ امام کو کراس نہیں کریں گے کسی کو کراس نہیں کریں گے، اور اگر امام کو کراس کر جائیں گے تو سب کو کراس کریں گے۔ اور ایک آدمی 5000 پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ایک آدمی نے امام کو کراس کر دیا تو گویا 5000 نمازیوں کو اس نے کیا کیا؟ کراس کیا۔ لیکن اگر جماعت میں اس کے علاوہ ادھر ادھر ہو گیا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب کبھی آپ دیکھیں کہ آگے جگہ خالی ہے، اب لوگوں کو یہ کہ جائیں وہاں کیسے، امام کا سترہ ہے، وہاں سے آپ نہیں کراس کر رہے، آپ بغیر تکلف جا کر شامل ہو جائیے۔ بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا،
ایک واقعہ دوسرا اور بھی ابو بکر صدیق کے پیچھے ہٹنے کا، وہ ایک الگ ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب بیٹھنے کے بجائے، تو جب ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہے تو حضور نے اشارہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ بائیں جانب بیٹھنا اس بات کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں گے، سمجھے نہیں میری بات؟ اگر داہنی جانب بندہ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مقتدی ہے۔ جب آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اگر داہنی طرف کوئی کھڑا ہے تو اس کا مطلب وہ مقتدی ہے، لیکن اگر بائیں طرف، جو بھی بائیں طرف ہے، اس کا مطلب وہ امام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے تھے وہاں سے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر لی۔ اب اس میں فقہی لحاظ سے آپ مسئلہ نہیں سوچیں ایسا کیا ممکن ہے، یہ اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب آج آپ سوچیں کہ کوئی بزرگ صاحب آ گئے ہیں اور کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو بزرگ صاحب وہاں چلے جائیں اور جا کر کے امام صاحب کو ٹیک اوور کر کے اور ان کو پیچھے کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو خود جانتے تھے، آپ نے ویسا کیا، لیکن امت کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گویا کہ اب تابع ہو گئے کس کے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسجد میں آواز پہنچ سکے، لہذا آپ اللہ اکبر وغیرہ دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت مکبر آپ جو ہے وہ زور زور سے کہہ رہے تھے۔ اس طریقے سے ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تیسرے دن کا واقعہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے۔ بہرحال یہ صحیح ہے، ان کی روایت ہے جو آپ کے سامنے میں نے نقل کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شامل ہوئے، پھر امامت اختیار کر لی اور ابو بکر مقتدی بن گئے۔ یہ نماز کے پڑھانے کے بعد شیعہ حضرات اس حدیث سے بخاری اور مسلم کی انہوں نے ایک زبردست استدلال کر ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ کل جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے بھی بتایا نا میں نے عشاء کی نماز پڑھائی، تو شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز ابو بکر نے پڑھائی تو گویا کہ یہ علامت تو ہو گئی تھی کہ ابو بکر جو ہے وہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالیں، لیکن ظہر کی نماز حضور نے خود پڑھا کر کے ابو بکر کو معذول فرما دیا۔ یہ انہوں نے نقطہ یہاں سے نکال لیا۔ بات سمجھے میری کہ جب آپ نے ظہر اگر امام پرماننٹ بنا چکے تھے تو اب آپ کو ظہر میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ابو بکر کے داہنی طرف کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ بائیں طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کی امامت کیا ہو گئی؟ معذول ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال۔ اور اثر میں پھر کیا ہوا؟ بھئی اثر کی نماز ابھی باقی ہے نا، ابھی تو 3 دن باقی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد تو پھر مسجد میں گئے نہیں، آخر اثر کس نے پڑھائی؟ اثر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پڑھائی۔ بھئی جب ایک آدمی کو معذول کیا جائے گا تو کسی کو اپائنمنٹ بھی تو کیا جائے گا، تو اپائنمنٹ پھر اسی کا ہو گیا۔ اگر معذولی بھی تھی تو پھر اپائنمنٹ کس کا ہو گیا؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گیا۔ بہرحال لیکن انہوں نے کافی اس میں چکر چلانے کی کوشش کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن، یہ گویا کہ دن اتوار کا ہے اور دوشنبہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک دن پہلے کی جو باتیں ہیں وہ باتیں بیان کر کل انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو مکمل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے فجر کی نماز کے بعد، اب گویا کہ 5 وقت کی نماز پلس ایک 6 ہی وقت کی نماز باقی ہے زندگی کی۔ یہ 5 دن کی سنڈے کی باقی ہے، اتوار کی، اور ایک ہی نماز باقی ہے دوشنبہ کے دن کے فجر کی۔ اس میں کیا کیا کیفیت ہوئی انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو ہم ابھی بات کریں گے صرف اتوار والے دن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو یہ کہا جائے کہ نبی کے گھر میں پیسے موجود تھے، لہذا وہ جو دینار رکھے ہوئے، دینار سونے کی گنی ہوتی ہے، سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دینار تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 8 دینار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آپ وہ دینار لائیے۔ وہ گئی دینار لے کر کے آئیں۔ جب وہ لے کر کے آئیں تو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان کو دیکھتے رہے، دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دنیا اسی پر جو ہے وہ ساری کی ساری سب کچھ لڑائیاں، رشتہ داریوں سے
قطع تعلق، مرڈر، کیونکہ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ 3 ہی چیز کی وجہ سے دنیا میں لڑائی ہوتی ہے، زن، زر، زمین۔ زن، زر اور زمین۔ زن کہتے ہیں عورت کو، زمین تو جانتے ہیں پلاٹنگ کا بزنس کرتے ہیں، اور زر سونے چاندی پیسے، تو 3 ہی کی وجہ سے لڑائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور لے کر کے جو ہے نا وہ کافی دیر تک اس کو دیکھتے رہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس کو جو ہے نا پورے کے پورے کو کیا کر دو، صدقہ کر دو۔ تو فوراً جو ہے وہ حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ سارے پیسے جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ جب تقسیم کر دیے گئے تو آج رات کا جو معاملہ ہے، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بھی گزارنی ہے نا، تو رات میں ان کے یہاں تیل نہیں تھا۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، مولوی لوگ، یعنی ہم ہی جیسے لوگ، مولوی کی ہم ہی لوگ کرتے ہیں کہ وہ تیل کے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضور کو اتنا فقر و فاقہ تھا۔ یہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ اسی دن 7 دینار صدقہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ ہے نا، یہ اختیاری ہے۔ اختیاری سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مجبوری، اضطراری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اختیاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ لٹا دیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ رات میں تو تیل جلانے کے لیے، تیل لانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے ایک پڑوسن سے جو ہے وہ تیل ادھار لیا اور لے کر کے رات میں، چونکہ طبیعت تو خراب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رات میں لائٹ جلنی چاہیے تھی، کچھ چراغ روشنی ہونی چاہیے تھی، معلوم نہیں کیفیت کس وقت کیا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں رات میں جو تیل جلایا گیا وہ تیل ادھار لایا گیا اور تیل جلایا گیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کے 7 دینار کیا کر دیا، آپ نے صدقہ کر دیا۔ اسی دن کا واقعہ ہے۔ اب ہم ایک دن کی بات چل رہے ہیں، جتنی باتیں بتا رہے ہیں یہ ایک ہی دن اب اللہ کے رسول کی زندگی کا باقی ہے۔ اسی دن کا واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے ہمارے پاس غلام ہیں سارے کے سارے غلام آزاد ہیں، اور ان کی روایت اور ان کی تعداد 40 ہے۔ 40 غلام گھر میں ہیں۔ یہ 40 غلام کا کھانا کہاں سے آ رہا تھا، وہ بھی گھر ہی سے آ رہا تھا، اس کو نہیں بیان کرتے۔ 40 غلام کھا کہاں رہے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں کھا رہے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں آخری وقت تک فرمایا تھا کہ لوگوں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور جو خود کھانا وہ ان کو کھلانا، جو خود پہننا وہ ان کو پہنانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاموں کے بارے میں فرما دیا کہ سارے غلام آج سے کیا ہیں، آزاد ہیں۔ یہ گویا کہ دوسرا اسٹیپ آپ نے اٹھایا۔ تیسرا اسٹیپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ہتھیار ہیں جو ایک مجاہد کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ تو ڈرتے ہیں ہتھیار رکھتے ہوئے، پورے ہبلی میں شاید 10-20 مسلمانوں کے پاس ریوالور ہے، ورنہ رکھتے ہی۔ بہرحال یقینی بات ہے کہ بعض چیزوں کی اتنی فضیلتیں آ گئیں، ریوالور کون اٹھائے گا؟ سنت سمجھ کر ہتھیار رکھنا چاہیے، کہ ہتھیار رکھنا کیا ہے، سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن اپنے ہتھیار کو منگایا، اور منگانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو مجاہدین ہیں، جو شوقین لوگ ہیں، ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ بعض روایت میں ہے کہ بغیر کہے ہوئے آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ اس کو گفٹ کر دیا جائے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ گفٹ کر دیے گئے۔ ہم کل انشاءاللہ زندگی رہی تو بتائیں گے کہ آپ کا جب وفات ہوئی تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں، تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ اسلحہ تھا وہ سارا کا سارا گفٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، یعنی یہ صبح کے بعد سے اندازہ ہے کہ 10-10:30 بجے تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہو گئی تو بعض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، تو ایک بیماری ہوتی تھی ذات الجنب کہتے تھے اس کو، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو ہے نا وہ بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی ہے۔ تو آپس میں عورتوں نے باتیں کیا اور لوگوں نے بھی باتیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ذات الجنب کا علاج جو ہے نا وہ لدود دوا پلانا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا یہ لدود جو ہے نا، اس کے بارے میں جو میں نے پہلی مرتبہ بتایا تھا کہ ایک پیڑ کی جڑی ہوتی ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا نہیں، وہ جو میں نے کہا وہ غلط ہے۔ یہ عود الہندی کہلاتی ہے،
ہے لکڑی ہی کی طرح کوئی چیز، اور زیتون کے تیل میں ملا کر کے بنائی جاتی ہے۔ تو جب آپ کی ازواج مطہرات نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ وہ بیماری ہے، تو انہوں نے کہا اس کا توڑ چکے لوگ حبشہ سے یہ بات سیکھ کر کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ذات الجنب لگتی ہے، لہذا ایسا کریں کہ وہ لو دودھ پلا دیا جائے۔ وہ کڑوی بہت ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ بیمار، مطلب طبیعت تو خراب ہوئی تھی لیکن بے ہوش نہیں تھے، تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ لو دودھ پلا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پیوں گا، میں نہیں پیوں گا۔ اب اس میں بہت لوگوں نے یہ باتیں کی کہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوا کو پینے سے کیوں انکار کیا، تو الگ الگ جوابات ہیں، تو اس میں سے 2-3 جواب بڑے پیٹنٹ ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ہم جس مرحلے میں ہیں یہ دعا اور دوا اب کچھ کام نہیں کرنا ہے، بیکار ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ اب یہ دعا اور دوا سب اپنے پاس رکھو، مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ایک وجہ بعض علماء نے لکھی ہے اور اس میں دم ہے۔ دوسری وجہ بعض لوگوں نے لکھی ہے کیونکہ لدود جس بیماری کی بنیاد پر دوا تھی، اللہ کے رسول کو معلوم تھا مجھے وہ بیماری نہیں ہے، جس بیماری کا وہ ٹیبلٹ یا وہ دوا ہے وہ بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی ہی نہیں، لہذا اس بنیاد پر آپ نے انکار کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی مریض ہوتا ہے اور کتنا بھی ڈاکٹر اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ دوا تمہارے لیے، لیکن ایک مرض میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہیں یار مجھے دوا ہوا نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے تیسرا جواب یہ ہے کہ صاحب وہ کیفیت تھی، اور چوتھا جواب یہ ہے کہ صاحب وہ دوا میں بڑی ہی جو ہے وہ کیا تھی، تلخی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ میں نہیں پیوں گا، اصرار ہوتا رہا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب بہترین موقع ہے اور کیا جائے، دوا پلا دی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی تھے اور اس میں جو ہے عورتیں بھی شامل تھیں، اس میں مرد بھی شامل تھے، اور انہوں نے اٹھا کر کے گھونٹ اللہ کے رسول کو پلا دیا۔ جب اللہ کے رسول کو پلا دیا تو پلانے کے بعد جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے تو وہ آپ کو کے کانسیپٹ میں رہا کہ وہ دوا ہم کو پلائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کس نے پلائی ہے، سب کو دوا پلاؤ، سارے لوگوں کو دوا پلائی جائے، اور صرف جو ہے نا وہ ہمارے چچا کو چھوڑ کر، عباس کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں سب کو دوا پلاؤ۔ اب وہ جب دوا، یقینی بات ہے سب جو بھی پلائے تھے وہ سب کی خیر خواہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پلوایا۔ جتنے علماء نے جواب دیا کہ کیوں حضور نے ایسا کیا، اس میں کسی کا جواب جمع نہیں، جواب صرف مولانا تھانوی کا جمع۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوا پلانے پر، دوا کے پلانے کا جو بدلہ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہمارے سامنے اب تک آئی، 63 سال کی زندگی، اس میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قتل کرنے والے کے خلاف بھی آپ نے معافی کا اعلان فرمایا، تو یہاں پر بدلہ کیوں لیا گیا؟ اس کے پہلے بھی آپ کو مرتبہ تفصیل سے بتایا ہوں بات۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی دوا پلانے پر، اگر اللہ کے رسول بدلہ نہیں لیتے تو پروردگار عالم حضور کی اس تکلیف پر ان سب سے بدلہ لیتا جن لوگوں نے دوا پلائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، لہذا حضور نے سوچا کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، چلو میں پکڑ لیتا ہوں، معاملہ یہیں ختم ہو جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوراً بدلہ لے کر کے کیا، اب یقینی بات ہے اوپر والا پکڑے گا تو اپنے انداز میں پکڑے گا نا، وہ زیادہ خطرناک پکڑے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آخری وقت میں بھی رحم فرمایا کہ یہ اوپر کی پکڑ سے بچ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوا پلا دیا۔ آپ کو ایک مرتبہ امام اعظم کا ایک واقعہ بیان کیا تھا نا، کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ان سے امام اعظم سے بنتی نہیں تھی، بڑی چپقلش تھی، بڑی 36 کا آنکڑا رہتا تھا۔ تو امام صاحب نے تقریر کی بیوہ کی فضیلت پر کہ بیواؤں کو شادی کرنا چاہیے، بیوہ اچھا رہنا جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو وہ بندہ کیا امام صاحب کو ستانے کی غرض سے، بخاری کی روایت ہے نا کہ مناد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب، رواہ البخاری، کہ جو میرے ولی سے پنگا لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میری اس سے جنگ ہے،
جو اللہ کے بندوں سے، جو اللہ والے ہیں، ان سے جو کوئی آدمی اگر پنگا لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ اس سے نہیں پنگا لیتا، وہ مجھ سے پنگا لیتا ہے۔ تو امام اعظم کے پاس جب انہوں نے تقریر کی کتاب و بیوہ کی فضیلت پہ، تو انہوں نے جا کر کے کہا کہ تمہاری ماں سنا بیوہ ہیں اور میری شادی ان سے کرا دو۔ اب جب وہ کہنے گئے تھے اس وقت امام صاحب خود ہی جو ہے نا وہ 60 کو سٹیزن سینئر میں داخل ہو گئے تھے۔ اب والدہ ان سے بھی زیادہ بوڑھی تھی، یہ ستانے کی غرض سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کو ٹارچر کرے ذہنی طور پر، جا کر کے اس نے جو ہے یہ بات کہہ دی۔ تو امام اعظم فقیہ تھے، انہوں نے کہا بھائی جس کے آپ نے رشتہ بھیجا ہے نا وہ بالغ ہے، اور بالغ عورت وہ بھی بیوہ، جب تک میں ان سے نہیں پوچھ لوں میں کیسے ہاں کہہ سکتا ہوں؟ میں جا کر ان سے پرمیشن لیتا ہوں، اگر وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں تو کر دیں گے شادی بھائی۔ اب یقینی بات ہے کہ تو ایک فقیہ جملہ بول رہا لیکن دل میں تو اس کو تکلیف پہنچی۔ روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم ابھی امی کے پاس تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ دھام سے گرا اور مر گیا۔ تو گویا اللہ نے اتنی دیر بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اللہ والے جو کہتے ہیں نا بول دیں تو زیادہ امن ہے، وہ خاموش رہیں زیادہ خطرہ ہے۔ سچ آدمی جو رہتا ہے وہ اگر خاموش رہتا ہے نا تو آپ کے لیے زیادہ خطرہ ہے، وہ بڑبڑا لے غصہ کر لے تو برابر ہو جاتا معاملہ، تو اس کی خاموشی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب امام اعظم علیہ الرحمٰن نے خاموشی اختیار کی اور صبر کیا اور آگے بڑھے۔ پروردگار عالم نے 1 منٹ کے اندر بدلہ لے لیا اور چھوڑا نہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے پنگا لیتا ہے نا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت جو ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر ان لوگوں کو دوا پلوا دیا تاکہ دوا پلانے کے بعد جو ہے نا وہ ان سے اللہ جو ہے وہ اس کا بدلہ نہیں لے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دوا پینے کے بعد آپ کی طبیعت کیا ہو گئی؟ ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ دن پورا خیریت سے گزر گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوشنبہ کا آخری دن انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہے وہ قیامت تک فائدہ پہنچتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔